تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث تھی، اور حدیث ہم نے بورڈ پہ لکھ بھی دیا تھا اور اس کا ترجمہ بھی بیان کر دیا تھا۔ حدیث بڑی مشہور ہے، آپ سب لوگ خطبوں وغیرہ میں سنتے رہتے ہیں، لیکن آج ہمیں اس کی شرح پڑھنی ہے، اچھی طرح سے اس کو ایکسپلین جسے کرنا کہتے ہیں، اس کی جو ہے شرح پڑھنی ہے ہم کو۔ اس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، 3 مرتبہ آپ نے کہا دین، نصیحت یعنی خیر خواہی، ویل وشنگ جسے کہتے ہیں، خیر خواہی، کسی کی بھی بھلائی چاہنا، خیر چاہنا، دین اس کا نام ہے، دین اس کا نام ہے آپ نے کہا۔ تو صحابہ نے پوچھا قلنا لمن یا رسول اللہ، ہم نے کہا کس کے لیے خیر خواہی ہے، یہ خیر خواہی کس کے لیے ہونی چاہیے؟ تو آپ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا للہ، اللہ کے لیے، ولکتابہ، اللہ کی کتاب کے لیے، ولرسولہ، اللہ کے رسول کے لیے، ولائمۃ المسلمین، اور مسلمانوں میں جو ائمہ ہوں گے، ذمہ دار ہوں گے، امیر ہوں گے، گورنر ہوں گے، حاکم ہوں گے، ان کے لیے، وعامتہم، اور جو عام پبلک ہے ان کے لیے۔ یہ خیر خواہی والی حدیث آپ کے سامنے آئی تھی، ترجمہ میں نے کر دیا تھا، لکھ بھی دیا آپ کو، آج اس کی شرح کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم شروعات یہیں سے کرتے ہیں، الدین النصیحہ۔ پوچھیں گے آپ سے بھی سوال بہت آئیں گے اس میں، تو آپ بھی تیار رہیے گا سر جواب دینے کے لیے۔ الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، سب سے پہلا ورڈ یا کہیے سب سے پہلا لفظ کیا ہے؟ الدین، الدین، دین کے معنی کیا ہوتا ہے؟ دین کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ دین کسے کہتے ہیں؟ آپ سب لوگ جانتے ہیں نہیں ہے دین کسے کہتے ہیں؟ ہاں بولیے، دین کسے کہتے ہیں؟ یہیں سے شروعات کریں گے ہم، ذرا پورا جوش آنے کے لیے پہلے شروعات کرنی پڑتی ہے نا، تو ہاں، دین انہوں نے کہا اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت، اس کو دین کہتے ہیں، اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت کو دین کہتے ہیں۔ جی اور بولیے، بولیے کچھ جو آپ نے سمجھا دین کے لفظ سے۔ ہم نے کہا دین خیر خواہی کا نام ہے، دین کا ٹرانسلیشن نہیں کرتے، اسی لیے پہلے معلوم ہونا ہے کہ دین کہتے کسے۔ انہوں نے کہا اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت، انہوں نے کہا مذہب، دین کسے کہتے ہیں؟ مذہب کو کہتے ہیں، مذہب یعنی آپ کا کہنا مطلب ریلیجین جسے کہا جاتا ہے وہ مذہب ہے، ورنہ اسلام میں بھی 4 مذہب کہلاتے ہیں، مذہب حنفی، مذہب شافعی، مذہب مالکی اور مذہب حنبلی۔ وہ تو مذہب مراد نہیں ہے نا، آپ کا مطلب کیا ہے؟ دین سے مطلب اس سے اسلام ہے اور دوسرے یہودی نصرانی دوسرے جو ہے مذہب مان، یہی آپ کا کہ دین مذہب کو کہتے ہیں۔ جی ان کا کہنا ہے کہ اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت، ان کا کہنا ہے دین کہتے ہیں مذہب کو۔ اور بولیے، ہاں، جو خالص اللہ کی عبادت کے لیے کام کیا جائے اسے دین کہا جائے گا، اسے دین کہا جائے گا، جو خالص اللہ کے لیے کیا جائے وہ دین ہے۔ آپ نے جو ذہن میں رکھا ہے اس میں، وہ میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں اپنے بھائیوں کے لیے، کہ ہم بولتے رہتے ہیں کہ دین کے لیے کام کر رہے ہیں اور کہتے ہیں یہ دنیا کے لیے کام کر رہے ہیں، تو دین دنیا سنتے رہتے ہیں، اردو میں بولتے ہیں دین دنیا، یہ دینی تعلیم ہے، یہ دنیا کی تعلیم ہے، یہ دین کے لیے کر رہے ہیں، یہ دنیا کے لیے کر رہے ہیں۔ ایک آدمی مسجد میں امامت کرتا ہے تو کہتے ہیں یہ دین کے لیے ہے، ایک آدمی دکان میں تجارت کر رہا ہے تو کہتے ہیں یہ کس کے لیے کر رہا ہے؟ دنیا کے لیے کر رہا ہے۔ تو جو کام بھی دین کے لیے کیا جا رہا ہے، اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ دین ہے، اور اس کے مقابلے میں دنیا ہے۔ یہ جو اردو میں بولتے ہیں دین اور دنیا، اسی کو ذہن میں رکھ کر کے ہمارے بھائی نے یہ بات کہی ہے۔ تو یہ بھی اردو والے ایسا استعمال کرتے ہیں، دین اور
دنیا. دینی تعلیم اس کا مطلب کیا؟ قرآن پڑھیے، حدیث پڑھیے اور جو بھی اسلامی شریعت کی باتیں وہ پڑھیے، وہ دین کی تعلیم ہو گئی. اگر آپ نے بزنس کے بارے میں پڑھا، سائنس پڑھی، ڈاکٹری پڑھی، انجینئرنگ پڑھا، تو اس کو کہتے ہیں ایک دنیا کی تعلیم ہے. دین کی تعلیم، دنیا کی تعلیم. جی یہ دین اور دنیا اسی کے لحاظ سے انہوں نے یہ بات کہی. اور بولیے. ہمارے ذہنوں میں جو تصور ہے ہم چاہتے ہیں پورا ہمارے سامنے آ جائے، تب آخر میں وہ سب کا خلاصہ بیان کریں گے. اچھا ہے جیسے اب یہ دین دنیا سے تصور آتا ہے نا کہ دین جو خالص اللہ کے لیے ہے وہی دین ہے، اور بقیہ ہم جو کام کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ دنیا ہے، وہ جو ہے دنیا کے لیے. اور بولیے. ہاں وہ دین ہے. آخرت کے لیے جو بھی کام کریں گے وہ دین ہے. آخرت کے لیے یعنی قیامت کے دن جو ہم کو چیز فائدہ پہنچانے والی ہو وہ سوچ کر کے اگر ہم کریں گے تو وہ دین ہے. اور اگر دنیا کے لیے سوچ کے کریں گے تو ہمارے لیے دین نہیں ہے. یہی نا جی. تقریباً جو انہوں نے کہا دین دنیا کا مسئلہ، وہ آپ کی اس کے اندر بھی تقریباً وہی بات ہے جو ہے. جی. اور بولیے. کوئی اور نئی چیز لائیے جو ہمارے بھائیوں نے کہا، اس کے علاوہ اور کوئی نئی چیز. جب دین کہتے ہیں تو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ دین کہتے ہیں کوئی بھی طریقہ جس کے مطابق انسان زندگی گزارتا ہو اس کو دین کہا جائے گا. کوئی بھی طریقہ جس کے مطابق انسان زندگی بسر کرتا ہو، وہ اس نے سوچ لیا ہے کہ ہم کو اسی کے مطابق رہنا ہے، وہ اس کے لیے دین ہے. اس کو ذہن میں انہوں نے رکھ کر کے یہ بات کہی ہے کہ جیسے ہندو مذہب ہے، عیسائی مذہب ہے، سکھ مذہب ہے، بدھ مذہب ہے، یہ سارے کے سارے مذاہب یہ کیا ہے؟ ایک طریقہ ہوتا ہے جس کے مطابق وہ زندگی بسر کرتے ہیں. اسی کے لحاظ سے وہ سب کو دین کہا جاتا ہے. ہاں دین ہندوؤں کا بھی، سکھوں کا بھی، بدھوں کا بھی، جینیوں کا بھی، عیسائیوں کا بھی اور یہودیوں کا بھی. یہی سوچ کے کہا آپ نے. جی دین اس کا نام ہے. جی. اور بولیے. ہمیں صحیح تصور آنا ہے. ہاں جی. دین کا ایک معنی بدلے کا ہے. انہوں نے سورہ فاتحہ کو ذہن میں رکھ کر کے یہ بات کہا کہ دین کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بدلے کے ہوتے ہیں. قرآن میں آپ پڑھتے ہیں مالکی یوم الدین، مالکی یوم الدین، اس میں الدین آیا ہے نا. مالکی یوم الدین، دین کے معنی وہاں پہ بدلے کے. تو مالک یوم الدین کا معنی ہوا بدلے کے دن کا مالک ہے. بدلے کے دن، بدلہ کا دن کون ہے؟ اصل ہمارے لیے بدلے کا دن وہی ہے. ورنہ دنیا میں بھی آتے رہتے ہیں یہ، کوئی آپ محنت کرتے ہیں تو اس کا کوئی جو ہے پھل آپ کو ملتا ہے، اس کا بدلہ ملتا ہے، وہ بھی بدلے کا دن ہوتا ہے. لیکن اصل ایک مسلمانوں کے لیے کہیے پوری انسانوں کے لیے، جنوں کے لیے بدلے کا دن اصل وہی ہے جس دن رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. مالک یوم الدین. صحیح ہے نا. یہ دین کے معنی وہاں کیا ہے؟ بدلے کے ہیں. بولیے. لکم دینکم ولی دین. ہاں وہاں دین سے کیا مراد ہے؟ لکم دینکم ولی دین. یہ بھی قرآن میں آیا ہے، آیا نہیں؟ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. تو یہاں تو بالکل وہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ دین سے مراد جو انہوں نے کہا کہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ جو یا تو انسانوں نے خود بنا لیے ہوں یا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نازل کیا ہو. جو ہمارے بعض بھائیوں نے کہا شریعت اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی شریعت. لیکن اس سے بھی زیادہ عام بات ہے جو انہوں نے کہا کہ زندگی گزارنے کے لیے بندوں نے جو طریقہ اپنے لیے متعین کر رکھا ہے وہ بھی، کیونکہ اس کو بھی دین کہا گیا ہے قرآن کے اندر. لکم دینکم ولی دین،
میرے لیے میرا دین ہے۔ تو زندگی گزارنے کا طریقہ یہ کیا ہوا؟ دین ہوا۔ ہاں اتنی ساری باتیں ہیں اور بہت سا فائدہ ہوا نہیں اب تک اس میں دین کے تعلق سے، دین میں کیا کیا معنی آتے ہیں عربی زبان کے لحاظ سے۔ تو ابھی لکم دینکم ولی دین، یہاں بھی دین کا لفظ آیا ہے، مالک یوم الدین وہاں بھی دین کا لفظ آیا ہوا ہے۔ اور بولیے۔ ہاں ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ بھی قرآن میں ہے نا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے۔ یہ بتائیے یہاں دین کس معنی میں آیا ہے؟ اتنے سارے جو معنی آپ لوگوں نے بیان کیے اس میں سے کس معنی میں آیا ہے؟ آپ لوگوں نے بہت سارے معنی بیان کیے، اس میں سے کس معنی میں آیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، وہی ہے ہاں جو یہ کہا کہ زندگی گزارنے کے لیے جو آدمی اپنے لیے راستہ چن لیتا ہے، اختیار کر لیتا ہے، جو بھی اس کا ایک طریقہ بن جاتا ہے۔ تو دنیا میں بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں لوگوں کے یہ، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہی ہے، اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہی اسی طریقے کے معنی میں، جیسے لکم دینکم ولی دین، ایک میتھڈ جو ملا ہوا ہے لوگوں کو زندگی گزارنے کے لیے، ایک طریقہ جو ملا ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ یا تو رب العالمین نے نازل فرمایا ہو وہ طریقہ، تو یہ کیا کہلاتا ہے اس وقت؟ وہی شریعت، اسلامی شریعت آپ اسے کہتے ہیں۔ اور اگر بندوں نے خود بنا لیا ہے، اپنے لیے یہ چیزیں خود متعین کر لی ہیں، تو یہ بندوں کا بنایا ہوا دین ہوتا ہے۔ تو اسی معنی میں یہاں بھی آیا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اب ہم پوری بحث کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ دین کے معنی عربی زبان میں، عربک لینگویج کے لحاظ سے بدلے کا معنی اس کے اندر ہوتا ہے۔ دین کے معنی بدلے کے آتے ہیں، جیسے قرآن میں ہے مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ تو دین کے اندر یہ معنی پایا جاتا ہے، کون سا معنی؟ بدلے کا معنی۔ اصل معنی عربی زبان میں دین کا یہ پایا جاتا ہے۔ قرآن میں اور حدیثوں، یہ کیا کہتے ہیں اس کو، عربک لینگویج جو ہے جاہلیت کے دور کی، اس میں اس طرح کی چیزیں بہت مشہور ہیں۔ عربی لینگویج کا یہ بھی جو ہے ایک مقولہ ہے، یعنی کہاوت ہے، کما تدینو تدان، کما تدینو تدان۔ ٹیٹ فار ٹیٹ سنتے رہتے ہیں نا آپ، جیسے کو تیسا، جیسے کو تیسا۔ عربی میں اس کی جگہ پر کیا کہتے ہیں؟ کما تدینو تدانو۔ اس کے اندر بدلہ ہی کا معنی پایا جاتا ہے۔ دیدناہم کما دانو، ہم نے ان کو بدلہ دیا جیسا کہ انہوں نے کیا۔ عربی کا ایک شعر جو ہے اس میں یہ لفظ بھی آیا ہوا ہے۔ تو دین کے اندر عربی زبان میں بدلے کا معنی پایا جاتا ہے۔ دین کے اس لفظ میں کیا معنی پایا جاتا ہے؟ بدلے کا معنی۔ میننگ میں اس کی میننگ جو ہے بدلے کی ہے، وہ قرآن کے اندر بھی ہے۔ میں نے آپ سے کہا عربوں کے جو شاعری ہے، ان کی جو باتیں ہیں، اس میں بھی دین کے معنی بدلے کے پائے جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد دین کا معنی یہ ایک طریقہ زندگی گزارنے کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہو، تو اس کو کہا جاتا ہے آسمانی دین۔ کیا کہتے ہیں؟ آسمانی دین۔ اگر کس نے نازل کیا ہو؟ اللہ نے نازل، کہتے ہیں آسمانی مذہب، آسمانی دین۔ آسمانی مذہب کون سے ہیں؟ ہاں، اسلام، ہاں، یہودیت، عیسائیت، یہ سب کی سب کیا ہیں؟ آسمانی دین، آسمانی مذہب کہتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہی یہ نازل کیا، لیکن یہ شریعت اللہ نے نازل کی، لیکن ان لوگوں نے اس میں تبدیلی کر لی، تو یہودیت اور نصرانیت وہ باقی نہیں رہی اپنی جگہ پہ، اسلام ابھی باقی ہے اپنی جگہ پہ۔ جو یہ بات ہو گئی۔
کہتے ہیں آسمانی مذہب، اور دوست کے مقابلے میں کیا کہتے ہیں؟ دنیاوی مذہب، دین کہہ لیجیے، یعنی وہ طریقہ جو انسانوں نے خود اپنے تجربے کے لحاظ سے بنا لیا کہ ہم کو ایسے ایسے رہنا ہے، یہ کرنا ہے، ہماری شادی میں یہ چیزیں ہوں گی، یہ رسم و رواج ہوں گے، شادی کا طریقہ ہمارا یہ ہوگا۔ ہندوستان میں جو مذاہب پائے جاتے ہیں اس میں سے اکثر اسی میں آتے ہیں، یعنی یہ کیا کیا گیا ہے؟ بندوں نے خود ہی بنا لیا۔ یہ وہ مذاہب ہیں جو کہ لوگوں نے بنا لیے ہیں، یہ سب کے سب دین کہلاتے ہیں۔ تب یہ دین کا معنی پہلے کیا میں نے آپ کو بتایا؟ بدلے کا ہے۔ اب وہ بدلے سے نکل کر کے یہ طریقہ جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اس معنی میں دین کا یہ استعمال کیسے ہونے، اس کے لیے دین کا استعمال کیسے ہوا، دونوں میں کیا تعلق آپ کو معلوم ہوتا ہے؟ یہ تو طریقے کا نام ہو گیا، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے یہ دین، اور اصل معنی کیا ہے؟ بدلے کا ہے۔ کبھی بھی کسی بھی مذہب کے ماننے والے سے آپ پوچھ لیجئے کہ وہ اس مذہب پر کیوں قائم رہتا ہے، ہم کیوں مسلمان ہیں، اسلام پر کیوں قائم ہے، تو ہم کو اسلام سے یہ بات زیادہ سمجھ میں آئے گی، اس لیے ہم نے وہی مثال لی۔ ہم کیوں اسلام کو مانتے ہیں اور کیوں اس پر قائم ہیں، اور کیوں ہم چاہتے ہیں کہ اسلام پر ہی ہماری وفات ہو، کیوں ہماری یہ خواہش، ہماری تمنا، ہماری دعا؟ ہاں جی ہاں، تو اس سے کیا چیز حاصل ہوگی؟ ہاں، بدلہ۔ وہ بدلے کا جو معنی ہے دین کے اندر، وہ آپ کو یہاں سے آتا ہے۔ جو بھی دین آدمی اختیار کرتا ہے، کس نیت سے اختیار کرتا ہے؟ اچھے بدلے کی نیت سے اختیار کرتا ہے۔ آپ اور لوگوں کو چھوڑ دو، یہاں کے جو ہندو مذہب ہے جیسے مان لیجئے، اب وہ ہندو مذہب کو جو لوگ بھی فالو کرتے ہیں، وہ کیوں فالو کرتے ہیں؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسی میں ان کی مکتی ہے، نجات ہے۔ ہندی میں کیا بولتے ہیں؟ مکتی۔ ان کے یہاں بھی نرک کا اور سورگ کا وہ پایا جاتا ہے کہ اس کے لیے سورگ ہے، وہ جنت کے لیے بولتے ہیں، نرک جہنم کے لیے۔ وہ جو ہے ہندی کے یہ الفاظ وہ خود بھی استعمال کرتے رہتے ہیں، آپ سنیں گے۔ جو بدلہ انسان کو ملتا ہے کس کا؟ نیکی کا، پنیہ کہیں گے اس کو، اور اس کو بدلہ ملتا ہے کس کا؟ کس کا؟ برائی کا۔ دوسرے مذہب جو ماننے والے، جو دوسرے لوگ ہیں، دوسرے مذاہب کے ماننے والے، ان کے یہاں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے، یعنی اگر آپ دین پر عمل کرتے ہیں تو آپ کو اچھا بدلہ انہوں نے خود بنایا ہے، لیکن اگر آپ اس کو فالو کریں گے تو آپ کو کیا ملے گا؟ اچھا بدلہ ملے گا۔ اس کے خلاف جائیں گے تو آپ کو برا بدلہ ملے گا۔ کبھی کبھی آپ سنیں گے ان لوگوں کو بھی کہتے ہوئے، یعنی دوسرے جو مذہب کے ماننے والے ہیں ان کو کہتے ہوئے سنیں گے، کوئی اچھی چیز ان کے لیے ہو جاتی ہے تو کیا سمجھتے ہیں وہ؟ پتہ نہیں میں نے کون سی نیکی کی تھی کہ یہ جو ہے میرا یہ ایسا ہو گیا۔ نیکی کا بدلہ ملتا ہے، وہ ان کے یہاں بھی تصور ہوتا ہے۔ ہر دین میں اس کا تصور رہے گا۔ دین وہی چیز ہے کہ نیکی کا آپ کو بدلہ ملے گا، برائی کریں گے تو اس کا بھی بدلہ ملے گا۔ اگر یہ چیز ختم ہو جاتی ہے تو ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے یہ لا دین ہے، کچھ مانتے ہی نہیں ہے، دنیا ایسے ہی آ گئی، بس کچھ دنوں کے لیے ہم زندہ رہیں گے، اس کے بعد ہم ختم ہو جائیں گے۔ یہ کیا ہے؟ لا دین ہے، یہ بد دین ہے کہا جاتا ہے۔ لیکن جو دین کے ماننے والے ہوتے ہیں ان کے یہاں بدلے کا تصور آپ کو کہیں نہ کہیں ملے گا۔ وہ مانتے ہیں اس بات کو کہ ہم جو نیکی کریں گے ہم کو اس کا بھی بدلہ ملے گا، جو برائی کریں گے اس کا بھی بدلہ ملے گا۔ ہاں ہے نا، یہ اسلام میں بھی ایسے ہی ہے، من یعمل سوءا یجزا بہ، جو بھی برائی کرے گا اس کو اس کا بدلہ ملے گا۔
تو یہ اب تک کس کی بات چل رہی تھی؟ دین کے بارے میں. دین کسے کہتے ہیں؟ تو پہلا لفظ اس کا تھا الدین و النصیحہ. دین نصیحہ کا نام ہے. تو ابھی یہاں دین سے کیا مراد؟ دین کے معنی ہم سمجھ لیے. دین کے اصل معنی عربی میں ہوتے ہیں بدلے کے ہوتے ہیں، جیسا کہ قرآن کی آیت بھی آپ کے سامنے ہے. اور دین جو کہتے ہیں ایک مذہب کے لحاظ سے جب دین کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ جو اگر اللہ نے نازل فرمایا ہے تو اس کو آسمانی دین کہتے ہیں، اگر بندوں نے اپنے لیے بنایا ہے تو اسے دنیاوی دین کہتے ہیں، یعنی بندوں کا بنایا ہوا دین کہتے ہیں، لیکن اسے دین کہتے ہیں. یہ دین کا معنی ہے اصل عربی زبان کے لحاظ سے. اب بتائیے الدین و النصیحہ، اس میں الدین سے کیا مراد ہے؟ دین تو بہت سارے ہو گئے نا. ہم نے کہا جو بھی اللہ کا دین ہے، جو پہلے یہودی نصرانی یہ بھی اللہ کا دین تھا، آسمانی دین تھا، انہوں نے تبدیلی کر لیا. اسلام اللہ کا دین ہے، اللہ نے یہ شریعت بھیجی ہے، اللہ کا دین ہے. یہ ایک بات ہے. اور بھی دوسرے جو ہے لوگوں نے دین اپنے اپنے متعین کر لیے ہیں، ان کا وہ دین ہے. لیکن الدین و النصیحہ جو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں الدین سے کون سا دین مراد ہے؟ اسلام. ہاں، اس میں مراد اسلام ہی ہے، اور اس سے مراد زندگی گزارنے کا طریقہ ہی ہے. یہ بدلہ وہ میننگ یہاں پہ نہیں، بلکہ وہی زندگی گزارنے کا طریقہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اور جسے ہم اسلام کہتے ہیں، اور جو قرآن کی اس آیت میں ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے. وہی دین ہے یہاں پر الدین و النصیحہ. یہ بات کس سے کہی گئی ہے؟ ہاں، الدین و النصیحہ، یہ بات کس سے کہی گئی ہے؟ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہی تو سننے والے کون تھے؟ صحابہ تھے، یعنی مسلمانوں سے کہی گئی ہے. اور صحابہ کے بعد جتنے بھی مسلمان گزر چکے ہیں اب تک، سب کے سب اس میں داخل ہیں، اور ہم لوگ بھی داخل ہیں. ہم جو بیٹھے ہوئے یہاں پر، ہمارے لیے بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ الدین و النصیحہ، دین جس دین کو آپ مان رہے ہیں. اب میں وہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سے کہہ رہا ہوں، جس دین کو آپ مان رہے ہیں اسلام، یہ دین کس چیز کا نام ہے؟ النصیحہ ہے. یہ دین النصیحہ ہے. یہ دین نام ہے نصیحت کا، النصیحہ کا. الدین اب سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ ہم سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ بس ہم نے زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، ختم ہو گیا معاملہ، مسلمان ہو گئے، سیدھے جنت میں جائیں گے، سرٹیفکیٹ مل گیا، معاملہ ختم ہو گیا، ٹکٹ جو ہے تیار ہے، ہم کو کہاں جانا ہے؟ جنت کا دروازہ کھلا ہوا. ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوتا ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الدین، یعنی جس دین کے آپ ماننے والے ہیں اسلام، پہلے سوچ لیجئے کہ یہ دین کس چیز کا نام ہے؟ النصیحہ، خیر خواہی کا نام ہے، نصیحہ کا نام ہے. دین کس کا نام ہے؟ نصیحہ کا نام ہے. دین کے اندر یہ بڑی اہم چیز ہے النصیحۃ. یہی اس عبارت کا مقصد ہے، بڑی اہم چیز ہے. ایک مسلمان کہنا اپنے آپ کو بہت آسان ہوتا ہے، لیکن عمل کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. تو اسی لیے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ اگر مانتے ہیں کہ آپ واقعی معنی میں مسلمان ہیں، اس دین کے ماننے والے ہیں، تو یاد رکھو یہ دین کس چیز کا نام ہے؟ النصیحہ. دین نصیحہ کا نام ہے، خیر خواہی کا نام. ابھی نصیحہ کی تشریح آپ کے سامنے آئے گی. اس سے پہلے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اسی کے تعلق سے. بعد میں بھی چیزیں آئیں گی لیکن اسی کے تعلق سے ایک مثال دیتا ہوں. بعض صحابہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیعت جب لیتے تھے تو ان سے یہ بھی انہوں نے کہنی، حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ،
آپ جب بیعت کر رہے ہو تو اس پر بھی بیعت کرو. یہ عہد ہوتا ہے ایک طرح کا. آدمی یہ طے کر لیتا ہے, یہ عزم کر لیتا ہے کہ مجھے اس پر عمل کرنا ہے کہ ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی کرو گے, ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی, اس کے لیے آپ بیعت دیتے تھے. یہ بھی ثابت ہے. ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو حق ہے اس میں سے آپ نے ایک حق یہ بھی بتایا ہے کہ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ, کہ جب وہ تم سے خیر خواہی کوئی بھلائی چاہے تو تم اس کے لیے بھلائی کرو, بھلائی کا معاملہ کرو. اس سے جو ہے خیر خواہی کو میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں. ایک صحابی ہیں, ایک سامان خریدنے جاتے ہیں, یہ مثال ہے. وہ سامان ان کا غلام تھا, اس نے بیچ دیا. اب وہ جو خرید کر کے لے کے چلے گئے. واپس آئے تو ان کو لگا کہ شاید اس نے سامان زیادہ کا دے دیا ہے. جلدی سے ڈھونڈتے ہوئے آئے کہ میرا غلام تھا, غلطی سے آپ کو سامان اتنے کا دے دیا, سامان اتنے کا, اتنا پیسہ آپ کا. یہ خیر خواہی اس میں آپ کو سمجھ میں آئی؟ کوئی بھی ہوگا تو کیا سمجھے گا؟ یہاں پہ ایک مثال دے رہا ہوں میں, یہ بس اتنا ہی. کیا سمجھے گا؟ چلو بک گیا, وہ راضی ہو گئے, لے کے چلے گئے, تو کیا فرق پڑتا ہے, جتنے کا بھی لے کے چلے گئے, کوئی دھوکہ تو نہیں دیا ان کو. آئے, انہوں نے پوچھا کتنے کا ہے, انہوں نے اتنے کا جو ہے دے دیا, دھوکہ تو کچھ نہیں دیا. بہت سے لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم جتنا چاہیں بھی نفع کما سکتے ہیں, کیا فرق پڑتا ہے, دھوکہ تو نہیں دیا. تو کسی کو وہی سامان 10 روپے کا بیچتے ہیں اور کسی کو 20 روپے کا بھی بیچ دیتے ہیں. ہوتا رہتا ہے نا ایسا, بیچ دیتے ہیں. ہم نے کیا کیا؟ لیکن وہ خیر خواہی کا تقاضا ہر مسلمان کے لیے یہ تقاضا کرتا ہے آدمی سے کہ میری وجہ سے کسی کو دھوکہ نہیں ہونا چاہیے, کسی کو بھی تھوڑا بھی دھوکہ نہیں ہونا چاہیے. اگر کسی کو میں نے یہی کتاب 20 روپے میں دے دیا اور کسی کو 15 روپے میں دے دیا, بیچ رہا ہوں میں, دے دیا میں نے, تو میں نے اس آدمی کو گویا دھوکہ دے دیا جس کو میں نے 20 میں دے دیا. کس لحاظ سے میں نے 5 روپیہ اس سے زیادہ لے لیا. اگر میں سب کو 15 میں دے دیتا ہوں, کسی کو 15 میں, کسی کو 20 میں, کسی کو 18 میں سے دے دیتا ہوں, تو میں گویا کہ اس کو دھوکہ دے رہا ہوں. آدمی کہے گا جائز تو ہے, اس میں کیا حرج ہے, ان سے اتنے میں بات چیت تھی ہم نے دے دیا, ان سے اتنے میں بات چیت ہم نے دے دیا. ایک ہوتا ہے جائز ہونا اور ایک ہے وہی خیر خواہی, ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی, بھلائی. کیا آپ اپنے بارے میں یہ چاہیں گے کہ کہیں کوئی سامان آپ خریدنے چاہیں اور بیچنے والا آپ سے کچھ زیادہ قیمت لے لے؟ نہیں چاہیے. جو چیز آپ اپنے لیے پسند نہیں کرتے, اپنے بھائی کے لیے کیسے پسند کریں گے؟ جبکہ اپنے بھائی کے لیے بھی ہم کو کیا چاہنا ہے؟ بھلائی چاہنا ہے. وہی النصیحہ ہے. تو یہ چیز عمل کے وقت میں بڑی مشکل ہوتی ہے. تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الدین النصیحہ. تو ابھی ہمارے سامنے شرح کس کی آئی؟ الدینوں کی آئی. اب کس کی کرنا ہے؟ النصیحۃ. النصیحہ کسے کہتے ہیں؟ النصیحۃ, پہلے آپ سے ہی سوال کریں گے پھر آگے بڑھیں گے. النصیحۃ, الدین, دین کا معنی ہم کو معلوم ہو گیا. اب کس کا معنی معلوم کرنا ہے؟ النصیحۃ. ہم ایسے اردو میں بولتے ہیں خیر خواہی, انگلش میں خیر خواہ کو ویل وشر بولتے ہیں. تو ویل وشنگ ہو گیا جو ہے, یعنی اچھی جو ہے چاہنا, اچھا چاہنا, اس کی بھلائی چاہنا. یہ ہم معنی کر لیتے ہیں, اس کی میننگ کر لیتے ہیں. لیکن النصیحہ کا معنی کیا ہے؟ النصیحہ, النصیحہ تو عربی زبان کے لحاظ سے, ہاں, النصیحہ
عربی زبان میں یہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں نصحۃ العسل. نصحہ، اس سے معنی سمجھ میں آئے گا آپ کو نصیحہ کا. وہ معنی سمجھ میں آ گیا تو حدیث سمجھنے میں اور بھی آسانی ہوتی ہے ہم کو. جو عربی میں ایک کس معنی کے لیے آتا ہے دیکھیے، کہتے ہیں نصحۃ العسل. عسل کہتے ہیں شہد کو، ہنی. اب نصحت کسے کہتے ہیں وہ دیکھیے معنی جو ہے. کبھی شہد نکالنے گئے ہیں؟ کبھی نہیں ہوا ہے؟ ہاں، شہد نکالنے گئے تو اور اچھی طرح سمجھ میں آتا تھا. کبھی کسی کو شہد نکالتے ہوئے دیکھا ہے؟ یہ شہد، یہ جو کیا کہتے ہیں ہنی بی، شہد کی جو مکھی، اس سے جو شہد کا جو چھتا ہوتا ہے اسی سے شہد کو نکالتے ہیں. جہاں یہ شہد بنتا ہے اس چھتے کے اندر، وہیں پہ موم بھی ہوتا ہے. موم یہ جو کینڈل وغیرہ جلاتے ہیں نا، وہ موم جو ہے وہیں پہ وہ بھی ہوتا ہے. جہاں شہد رہے گا وہاں پہ وہ بھی رہتا ہے. وہ چھتے میں ضروری ہے اس کا رہنا، دونوں چیزیں رہتی ہیں. تو چھتے میں سے شہد کو الگ کرنا کس سے؟ موم سے. عربی زبان میں اسی کو کہا جاتا ہے نصحہ. تو عربی میں کہتے ہیں نصحۃ العسل من الشمع. میں نے شہد کو موم سے الگ کر دیا، بالکل شہد کو الگ کر دیا، اس میں کچھ بھی موم کا حصہ نہیں ہے. اس کو عربی میں اس وقت کیا کہتے ہیں؟ نصحۃ العسل. یہ اصل عربی میں اس کا استعمال ہوتا ہے. وہ اس سے ہم بات کو سمجھائیں گے آپ کو. نصحہ کا معنی اس سے یہ ہوا کسی چیز کو خالص کر دینا. کسی چیز کو خالص کر دینا، اس میں تھوڑی بھی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے. نصحہ کے اندر یہ معنی ہوتا ہے عربی زبان میں. اصل نصحہ، ہم جو ہے مشورہ کوئی دیتا ہے، ایڈوائز کرتا ہے تو اس کو بھی کہتے ہیں نصحہ. ہاں، نصیحت کرنا کہتے ہیں نصیحت کیا اس نے. تو اصل اس کی میننگ کیا ہوتی ہے؟ کسی چیز کو خالص کر دیا جائے، اس میں دوسری کوئی چیز ملی ہوئی نہ ہو. اس کے لیے نصحہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں عربی زبان میں. خالص کرنا، خالص کرنا، ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، کوئی چیز ملی ہوئی نہیں ہونی چاہیے. شہد بالکل خالص ہو جائے، صرف شہد رہے، اس میں موم نہ رہے، تو اسی کو کہتے ہیں عرب لوگ نصحۃ العسل من الشمع، کہ میں نے شہد کو موم سے خالص کر دیا، شہد کو خالص کر دیا میں نے. اب الدین و النصیحہ، پھر سے اس کی طرف آتے ہیں. دین کس کا نام ہے؟ خالص کرنے کا نام ہے. النصیحہ جس کے اندر خالص کرنے کا معنی پایا جاتا ہے. میں نے آپ سے کہا خالص کرنے کا معنی پایا جاتا ہے، تو دین النصیحہ اس کا معنی ہے. اب یہ خالص کرنے کی جو بات ہے، کیا چیز کس کے لیے خالص کیا جائے، یہ مسئلہ آئے گا. اسی لیے صحابہ نے پوچھا، کیا پوچھا؟ لمن یا رسول، ہمیں اپنی محبت کو خالص کر دینا ہے، اپنی چاہت کو خالص کر دینا ہے، اپنی بھلائی، اپنے بھلائی کے ارادے کو خالص کر دینا ہے. لیکن سوال ہے کہ کس کے لیے ہمیں کرنا ہے؟ کس کے لیے کرنا ہے؟ خدمت کرنا. قوم کے جو لیڈر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں کس کا کرنا ہے؟ خدمت کرنا ہے. ہم آپ کے خادم ہیں. کبھی بھی پوچھیں گے تو وہ خادم کہیں گے. اگر آپ ان کو معلوم کریں گے تو کس کے خادم ہوتے ہیں؟ ہاں، اپنے خادم ہوتے ہیں، قوم کے خادم نہیں ہوتے، اپنی خدمت کرتے ہیں. تو ویسا معاملہ دین کا نہیں ہے. دین کا معاملہ کیسا ہے؟ الدین النصیحت. دین یہ خالص کر دینے کا نام، اپنی محبت، اپنے بھلائی کا ارادہ، بھلائی کرنا، یہ سب خالص کر دینا ہے. کس کے لیے ہم کو یہ خالص کرنا ہے؟ صحابہ نے پوچھا کس کے لیے یہ خالص کرنا ہے؟ تب آپ نے کہا
للہ، سب سے پہلے کیا ہے؟ للہ۔ اب پھر سے پہلے ہم آتے ہیں الدین النصیحہ کی طرف۔ دین یعنی کون سا دین مراد ہے یہاں پر؟ اسلام۔ اسلام جس مذہب کے ہم ماننے والے ہیں، یہ نصیحہ کا نام ہے، یعنی خالص کر دینا۔ کیا چیز خالص کرنی ہے؟ اپنی بھلائی کا ارادہ، اچھائی کا ارادہ۔ کس کے لیے کرنا ہے یہ؟ اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے، لیکن پہلے ہمیں ذہن میں یہ بیٹھانا، الدین النصیحہ۔ دین میں نصیحہ کی بڑی اہمیت ہے۔ بھلائی کے جذبے کے ساتھ کوئی کام کیا جائے، اس کی بڑی اہمیت ہے، اسی کا یہ جو ہے بیان ہے۔ یہ بات ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہم رکتے ہیں اس میں، آپ جو ہے کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں جب تک چائے پیتے ہیں، پھر جو ہے ہم اس کو کنٹینیو کریں گے۔ نصیحہ دین کس چیز کا نام ہے؟ خیر خواہی کا نام ہے، بھلائی چاہنا اس کا نام ہے۔ کس کے لیے؟ سب سے پہلے کہا اللہ کے لیے۔ کس کے لیے؟ تو کہا اللہ کے لیے۔ یہاں میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں حدیث کی شرح کرتے ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ہی بیان کر دینا چاہیے تھا، الدین النصیحہ للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم، ایسے ہی بیان کر دینا چاہیے کہ دین نام ہے خیر خواہی کا، اللہ کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اللہ مسلمانوں میں جو خلیفہ ہیں، جو گورنر اور حاکم ہیں ان کے لیے، اور جو عام پبلک ہے ان کے لیے۔ ایسے ہی کرنا چاہیے تھا، لیکن آپ نے ویسے نہیں کیا۔ آپ تو صرف یہی بیان کر رہے تھے، الدین والنصیحہ، الدین والنصیحہ، الدین والنصیحہ، 3 مرتبہ آپ نے کہا۔ کس کے لیے ہونا چاہیے یہ آپ نے کب کہا؟ جب سوال کیا گیا تب آپ نے کہا۔ آپ نے سوال کرنے کا انتظار کیوں کیا؟ حالانکہ آپ کو کہنا ہے نہیں، لیکن پھر بھی آپ نے کیا کیا؟ سوال کا انتظار کیا کہ سوال کریں، اس کے بعد اس کا جواب دیا جائے، سوال کے بعد جواب دیا جائے۔ یہ سوال کا آپ نے انتظار کیوں کیا؟ جی ہاں، جذبہ یعنی سننے والوں کا، جی ہاں جی، سننے والوں کا ایک 2 فائدے اس کے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، تو اس میں کیا ہے؟ سننے والے، پہلی بات کیا اس کا پہلا فائدہ؟ سننے والے بھی ہمارے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں، ہمارے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں، وہ بھی پتہ لگے گا۔ پہلا فائدہ ہے نا یہ۔ آپ نے بیان کیا، ایک مجمع میں آپ نے بیان کیا، تو مجمع میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ صحیح صرف سن ہی رہے ہیں یا جو کہا جا رہا ہے اس کو سمجھ بھی رہے ہیں؟ اگر وہ سمجھ رہے ہیں تو سوال بھی کریں گے، وہ رکھیں گے سوال کو، وہ بات پیش بھی کریں گے۔ اگر سمجھ رہے ہیں وہ تو جو ہے، تو ایک فائدہ تو یہی ہے اس کا، بیچ بیچ میں اس کو اسی لیے بیچ بیچ میں سوال بھی کیا جاتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سننے والوں کی توجہ رہتی ہے پوری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا بڑا خیال کرتے تھے۔ اب بیان جب آپ کرتے، ایک تو خطبے کا بیان ہے وہ بڑا مختصر ہوتا تھا، تھوڑی دیر کے لیے، اس میں سوال جواب کا مسئلہ نہیں ہوتا تھا، لیکن جب آپ عام درس صحابہ کے سامنے پیش کرتے درس، تو اس میں یہ کیفیت بہت ہوتی تھی، تقریر سے زیادہ آپ ان کو سوال کرتے، ان کو جواب دینے کے لیے بولتے کہ آپ جو ہے بتائیے اس کے بارے میں۔ یہ موقع آپ ان کو دیتے تھے، کیونکہ اس میں سمجھانے کا جو ماحول ہوتا ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے، پوری توجہ ہوتی ہے ساتھ میں۔ تو ایک فائدہ یہ ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، بھلائی کرنے کا نام ہے، تو ظاہر سی بات ہے سننے والوں کو فوراً یہ تڑپ ہونی چاہیے کہ ہم سب کو کیا کرنا ہے؟ بھلائی کرنا ہے۔ ہمارا دین یہی ہے، ہمیں بھلائی کرنی ہے لوگوں کے ساتھ۔ تو یہ بھلائی کن کن کے ساتھ ہونی چاہیے؟ اگر عمل کرنا ہے تو سوال آئے گا،
عمل کرنا ہے سوال آئے گا۔ اکثر صحابہ کے سوالات ایسے ہی ہوتے تھے جن کا تعلق کس سے ہوتا تھا؟ عمل سے ہوتا تھا۔ عمل کرنا ہے تو ضرور پوچھیں گے کہ کن کے لیے بھلائی کرنا ہے، ہم کو سب کے لیے کرنا ہے یا اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، کن کے لیے بھلائی کرنا ہے؟ یہ وہ سوال ضرور کریں گے۔ تو سوال کا انتظار کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سوال ان کے ذہن سے آئے اور جواب ہم دیں اس کے بعد اس کا۔ تو کیا ہے، کس کے لیے بھلائی ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے للہ، اللہ کے لیے خیر خواہی، اللہ کے لیے خیر خواہی۔ خیر خواہی کا معنی ابھی بات آپ کے سامنے آئی، بھلائی چاہنا، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ اصل عربی میں اس کا معنی ہوتا ہے خالص کرنا، کوئی ملاوٹ نہ ہو، چیز کو خالص کیا جائے، کوئی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے اس کے، اور اس کو ذہن میں رکھیں گے تو حدیث زیادہ سمجھ میں آئے گی۔ جو اردو میں خیر خواہی کہتے رہتے ہیں، یا ویل وشر یا ویل وشنگ جو کہتے ہیں اس میں انگلش میں جو ہے، اس سے وہ پورا معنی نہیں آتا ایسا۔ اللہ کے ساتھ ہم کیا خیر خواہی کریں گے بتائیے؟ ہم خیر خواہی کر سکتے ہیں اللہ کے ساتھ؟ اللہ کو ہماری خیر خواہی کی کوئی ضرورت ہے؟ ہم خیر خواہی نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان ہو جائے گا؟ ہم اللہ کے لیے بھلائی کیا چاہیں گے؟ بلکہ اگر ہم کوئی چیز کر سکتے ہیں اس میں تو کیا کر سکتے ہیں؟ خالص، یعنی ہمارے دل میں جو اللہ کی محبت ہے وہ محبت خالص کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے ہو، اللہ کے لیے۔ ہمارے دل میں اللہ کے لیے، اللہ کے معبود ہونے کا جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ خالص اللہ کے لیے، یہ ہے خالص ہونے کا معنی۔ تو خالص ہونے کا معنی اس کے اندر زیادہ آتا ہے، اور یہاں وہی فٹ ہوگا، وہی چیز یہاں پر صحیح آئے گی۔ اللہ کے لیے ہمیں خالص کرنا ہے، اللہ کے لیے کس کو؟ اپنی محبت کو۔ ہمارے دل میں جو محبت ہے سب سے پہلے وہ محبت کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ اب اللہ کی محبت میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں وہ بعد میں ابھی آئیں گے، لیکن سب سے پہلے یہ خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، کوئی ملاوٹ نہیں، ملاوٹ اس میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جیسے شہد کو موم سے بالکل الگ کر لیتے ہیں تو عربی میں اسے نصحہ کہا جاتا ہے، ویسے ہی یہ محبت خالص اللہ کے لیے کر دی جائے تو کیا ہے وہ؟ النصیحۃ للہ، اللہ کے لیے نصیحت ہے، یہ اللہ کے لیے خالص کرنا ہے۔ اللہ کے لیے بھی محبت ہوتی ہے اور بندوں کے لیے بھی ہوتی ہے۔ اس کے پہلے شاید میں نے سمجھایا تھا ایک مرتبہ، آپ کو یہ یاد ہوگا۔ کس میں؟ ہاں، کون سے اس میں سمجھایا تھا میں نے آپ لوگوں کو؟ یہ خالص اللہ کے لیے محبت۔ ہاں جی، خالص اللہ کی محبت۔ ہمارا دل اگر اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہوگا، خالص اللہ کی محبت اس کے اندر ہوگی، تو یاد رکھیے پھر دوسری کسی چیز کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ پہلے آپ اس کو بھر دیجئے اس سے، اور خالص اللہ کی محبت سے بھر دیجئے تو دوسری کسی چیز کی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے۔ شرک کا مسئلہ کبھی نہیں آئے گا اگر ہمارے دل میں اللہ کی محبت خالص ہو جائے۔ کبھی کبھی سوال یہ آتا ہے، یہ پہلے ایک مرتبہ میں نے بیان کیا آپ لوگوں کے سامنے، یہ سوال آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت ہونی ہے نہیں؟ اللہ کی بھی محبت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی محبت ہے، اور جتنے بھی دین کے لوگ گزرے ہوئے ہیں
صحابہ ہیں، تابعین ہیں، بڑے بڑے دین کی خدمت کرنے والے، سب کی محبت ہے، والدین کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے یا نہیں؟ بولو، ہے نا؟ سب محبت ہے۔ پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی محبت کے لیے دل کو اللہ کی محبت کے لیے خاص کر لیا جائے، اور ہمارا دل اللہ کی محبت سے اتنا بھر جائے کہ کسی اور کی محبت کی جگہ باقی نہ رہے، تو پھر بیوی سے محبت کیسے کریں گے؟ سوال آئے گا نہیں؟ ہاں بولیے۔ پہلے ایک مرتبہ شاید بتایا مجھے، ایسا یاد پڑا تو میں نے کہیں اور بتایا ہے، ہاں یہیں پہ آیا تھا نہیں؟ ہاں، اللہ کی محبت سے اتنا بھر جائے کہ کسی محبت کی جگہ باقی نہ رہے، یہ اللہ کے لیے خالص کرنے کا معاملہ ہوتا ہے، یہ اللہ کے لیے النصیحہ ہے۔ ہم اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، تو کیوں محبت کرتے ہیں؟ اللہ کی محبت کا یہ بھی ایک تقاضا ہے۔ آپ جس سے محبت کرتے ہیں، وہ جس سے محبت کرتا ہے اس سے بھی آپ کو محبت ہو جاتی ہے، وہ خود بخود وہ محبت آتی ہے۔ لیکن یہ محبت کہتے ہیں یہ تابع ہے، اصل نہیں ہے۔ اصل محبت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اصل محبت رسول کی نہیں ہوتی، اصل محبت والدین کی نہیں ہے، اصل محبت اولاد کی نہیں ہے، اصل محبت دنیا کی کسی بھی چیز کی نہیں ہے، اگر صحیح معنی میں اللہ کی محبت رہے گی۔ اس کو اللہ کے لیے خالص کر دیجئے۔ اگر دین پر صحیح معنی میں عمل کرنا چاہتے ہیں اور صحیح معنی میں مسلمان بننا چاہتے ہیں، تو اپنے دل کی محبت کو کس کے لیے خالص کر دیجئے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت ہوگی، لیکن یہ محبت کس کے تابع ہے؟ اللہ کی محبت کے تابع ہوتی ہے۔ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ محبت پسند ہے۔ اللہ چاہتا ہے تو ہم اس سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے والدین سے محبت کریں تو ہم ان سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی اولاد سے محبت کریں تو ہم ان سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی بیوی سے محبت کریں تو ہم اس سے بھی محبت کرتے ہیں۔ لیکن یہ محبت کس کے تابع ہے؟ اللہ کی محبت۔ اگر یہ چیز صحیح معنی میں آ جائے بندے کے اندر، تو کیا کوئی انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اللہ سے اونچا کر سکتا ہے؟ کبھی یہ چیز آ سکتی ہے؟ کبھی نہیں آ سکتی۔ کیا کوئی انسان کسی مخلوق کو اللہ کے برابر کر سکتا ہے؟ نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل میں اللہ کی محبت ایسی بیٹھی ہوئی ہے کہ کسی اور محبت کی جگہ باقی نہیں۔ کسی سے اور محبت ہے تو اس لیے کہ وہ اللہ کو محبوب ہے، اور اللہ کو یہ چیز پسند ہے ہی نہیں کہ دنیا میں کسی بھی چیز کو آپ کس کے برابر کر دیں؟ اللہ کے برابر کر دیں۔ اللہ ہر چیز کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اس کو وہ چیز پسند نہیں، کبھی بھی آپ شرک کے پاس نہیں جائیں گے، شرک کے پاس کبھی بھی نہیں جائیں گے۔ کیوں نہیں جائیں گے؟ اللہ کی محبت سے دل بھرا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ ہم کسی بھی بندے کو، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کے برابر قرار دیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں، اس لیے ہماری محبت ان سے اللہ کی محبت کے تابع ہوتی ہے۔ جی اب بولیے۔ جی ہاں، جی ہاں، ہاں وہی وہ، جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں۔ وہ آپ کا سوال یہ ہے کہ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر کے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ مجھ سے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میرے نفس کے، سوائے میرے نفس کے، اس میں نفس کی بات،
سوائے میرے نفس کے، میں اپنے آپ کو سے زیادہ محبت رکھتا ہوں، آپ سے بھی زیادہ، لیکن بقیہ تمام چیزوں سے آپ زیادہ محبوب ہیں۔ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ایمان نہیں ہے، ابھی محبت بالکل صحیح ہونی چاہیے، ابھی مکمل نہیں آئی محبت۔ یہ اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ آپ مجھے اپنے نفس سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تو کہا اپنے الآن یا عمر، اب یہ محبت ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ کی محبت کا ایک حصہ ہے۔ ہم کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں، تو ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ اگر ان سے محبت ہماری اپنے نفس سے محبت سے کم ہو گئی تو گویا کہ ہمارا اللہ کی محبت کا جو دعویٰ ہے وہ صحیح نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی محبت، اس کی اہمیت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت، یہ بھی حدیث میں آتا ہے ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، ایمان یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ محبوب ہو جائیں دوسری چیزوں سے۔ اس میں رسول کا بھی ذکر آتا ہے، لیکن رسول کی یہ محبت کس کے تابع ہے؟ اللہ کی محبت کے تابع ہے۔ رسول کی بھی محبت اللہ کی محبت کے تابع ہے۔ صرف رسول کی محبت ہو، اللہ کی محبت نہ ہو تو یہ اسلام نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو النصیحہ کے گریڈ بیان کیا، اس میں سب سے پہلے کس کو رکھا ہے؟ اللہ کے لیے۔ پہلے یہ خالص کرنا ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ کے بعد ابھی نمبر آئے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی، اور اس کے بعد کی جتنی بھی چیزیں سب اللہ کے تابع۔ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا، ولا برا کے مسائل میں سے یہ بھی آتا ہے کہ آپ ایک بندے سے محبت کرتے ہیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، تو یہ آپ کے ایمان کا حصہ ہوتا ہے۔ کیونکہ اللہ سے محبت کا تقاضا ہے کہ آپ اس سے محبت کریں، تو یہ ایمان کا حصہ ہوتا ہے۔ اگر ایک بندے سے آپ کچھ دشمنی رکھتے ہیں، کس کے لیے رکھتے ہیں؟ اللہ کے لیے، تو اللہ سے محبت کا تقاضا ہے کہ آپ اللہ کے دشمنوں کو بھی اپنا دشمن سمجھیں۔ وہ محبت کا تقاضا ہوتا ہے۔ یہ اب دنیا کی جو محبت ہوتی ہے اس کے بارے میں تو آپ سب لوگ جانتے ہیں نا، لیلا مجنو کا نام سنا ہے نا؟ ہاں بولیے۔ قیس اس کا نام ہے، اصل وہ عربوں کے یہاں ایک واقعہ پیش آیا تھا، بعد میں اس کو لوگوں نے بہت زیادہ نمک مرچ لگا کر کے جو ہے پیش کر دیا ہے لوگوں کے سامنے، ورنہ اصل جو ہے بہت معمولی سا واقعہ تھا۔ تو مجنو کے بارے میں یہ ہے کہ مجنو کو صرف لیلا سے محبت نہیں تھی، بلکہ لیلا سے تعلق رکھنے والی ہر چیز سے محبت۔ یہ دنیا کی محبت کی بات بول رہا ہوں میں آپ کو، کہ جو بھی جس سے بھی محبت کرتا ہے اس کی ہر چیز سے اس کو محبت ہو جاتی ہے۔ اس کی جو پسند ہے وہی اس کی پسند بن جاتی ہے، اس کی جو ناپسند ہے، جو چیز ناپسند ہے وہ اس کے لیے بھی چیز ناپسند بن جاتی ہے۔ یہ محبت ہے اصل جو۔ تو اللہ کے لیے محبت کو خالص کرنے کا مطلب یہی ہے کہ ہماری پسند وہی بن جائے جو اللہ کی پسند ہے، ہماری ناپسند وہی بن جائے جو اللہ کی ناپسند ہے۔ یہ محبت دل میں اللہ کی آنی چاہیے، خالص ہونا چاہیے اللہ کے لیے۔ تو اللہ کے لیے النصیحہ یا کہیے خالص کرنا، سب سے پہلے اس میں کیا چیز آتی ہے؟ ابھی جو میں نے وضاحت کی اس کی روشنی میں سب سے پہلے توحید۔ سب سے پہلا مسئلہ کیا آتا ہے؟ توحید کا آتا ہے۔ اللہ سے محبت خالص ہونی چاہیے، اس میں کہیں کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ یہ الدین و النصیحہ کا مطلب ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ کی محبت ہے وہ خالص ہے، تو اللہ کی توحید پر بندے کو رہنا ضروری ہوگا۔ اس محبت کا سب سے پہلا تقاضا تو یہی ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، توحید۔
توحید کی ساری قسمیں جو پہلے ہم عقیدے میں پڑھ چکے ہیں وہ یہاں وہ ساری قسمیں آئیں گی. وہ خالص اللہ کے لیے مانیے، یہ اللہ کے لیے خالص کرنا ہے. ابھی جمعے کے خطبے میں رزاقیت کی بات میں نے کی تھی. کبھی کبھی آدمی جو ہے اس پر یہ ہو جاتا ہے کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہماری تجارت میں فرق آ جائے گا، کون ہم سے مال خریدے گا، کون یہ کرے گا. کبھی اس آدمی سوچنے نہیں لگتا ہے. نہیں، آپ اس کو کس کے لیے خالص کیجئے؟ اللہ کے لیے. کیا عقیدہ؟ کہ رزق دینے والا وہی ہے اور اکیلا ہے، تنہا ہے. اس کو خالص کیجئے اللہ کے لیے. جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، جتنے بھی نام ہیں، جتنی بھی صفات ہیں، اب یہاں وہ سب تفصیل سے پیش کرنے کا وقت نہیں ہے کہ آپ اگر پیش کرنا چاہیں گے تو پھر وہی جیسے پہلے آیا تھا مسئلہ حدیث جبرائیل کا کہ پھر ویسے ہی چلنا شروع ہو گیا تھا تو وہ بہت لمبا چلا جائے گا. ایک ایک صفت کو لے لیجئے اللہ تعالیٰ کی. اپنی اس صفت کو کس کے لیے خالص کرنا ہے؟ آپ کو اللہ کے لیے خالص کرنا. یہ الدین والنصیحہ، دین نصیحت کا نام ہے. اور یہ نصیحت کس کے لیے؟ سب سے پہلے اللہ کے لیے. اللہ کے لیے خالص کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں سب اللہ کے لیے خالص کرنا ہے. اس میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، کسی کو مشابہ بھی نہیں قرار دینا. ایک ایک صفت کو میں نے آپ سے کہا کہ لے لیجیے. رزق کا دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. رزق ہی دینے میں اولاد کو بھی کہا جاتا ہے. اولاد بھی اللہ تعالیٰ کا رزق ہے. اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. کسی کے یہاں اگر اولاد نہیں ہوتی ہے تو نہ دینے والا بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اس کی اولاد دینے سے اور اولاد نہ دینے سے، اگر اس نے ہمیں اولاد نہیں دیا، اولاد کو چھوڑ دیا، رزق ہی کی عبادت ہے، رزق ہم کو کم دیا ہے تو کیا ہم اس سے ناراض ہو جائیں گے؟ ہماری محبت میں کوئی کمی آ جائے گی؟ آنی چاہیے یا ہاں نہیں؟ کیوں؟ ہاں کیوں بولیے؟ جی میرے لیے رزق یہ بہتر ہے یا نہیں ہے؟ ہاں وہ بہتر جانتا ہے. جی یہ تو عقیدہ ہے، لیکن محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کی محبت سے اگر ہمارا دل بھرا ہوا ہے تو میں دنیا کی مثال پہلے پیش کرتا ہوں تو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی. آدمی جس سے محبت کرتا ہے، اگر اس کی طرف سے کبھی کوئی چیز ایسی ہو جاتی ہے کہ آدمی کو انتظار رہتا ہے لیکن وہ چیز نہیں، تب بھی وہ 10 بہانے کرتا تھا اپنی طرف سے. اس کے لیے 10 بہانے، کیا ان کو یہ عذر ہوگا، یہ عذر ہوگا، یہ عذر ہوگا، صرف اس وجہ سے کہ اس کے تعلق سے دل محبت سے بھرا ہوا. میں آپ کو ایک اردو کا شعر سناتا ہوں پہلے، تو پھر یہ چیز آپ کو اور سمجھ میں آئے گی. اردو کا ایک شاعر کہتا ہے کہ ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا، آپ آتے تھے مگر کوئی آنا گیر بھی تھا. یعنی اردو میں یہ شعر و شاعری ہم لوگ کرتے نہیں ہیں، لیکن سمجھانے کے لیے آپ کو میں یہ دنیا کی جو محبت لوگ پیش کرتے ہیں وہی اس انداز سے پیش کرتے ہیں. اس نے یہ کہا کہ اپنے محبوب کے بارے میں، جس کو کہ وہ چاہتا ہے اس کے بارے میں کہا، اس کا وعدہ تھا کہ اس کو آنا ہے اس ٹائم میں، لیکن تاخیر ہو گئی، نہیں آیا. تو یہ نہیں ہے کہ ڈنڈا جو ہے سنبھال کر کے رکھے گا، جیسے ہی آئیں گے ویسے ہی ڈنڈا برسانا شروع کر دیں گے. یہ محبت کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے اس میں. اب آدمی 10 بہانے اس کے لیے کہ یہ وجہ ہوگی، یہ وجہ ہوگی، یہ وجہ ہوگی، ان کے لیے آدمی عذر تلاش کر لیتا اور محبت میں کوئی کمی نہیں آتی ہے. تو اسی کے بارے میں شاعر کہتا ہے کہ آپ کو تاخیر ہو گئی آنے میں، تو تاخیر کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. وہ وجہ کیا ہے؟ وہ شاعر اپنی طرف سے بتاتا ہے کہ آپ تو آ رہے تھے، لیکن آپ کے چاہنے والوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ قدم قدم پر لوگ آپ کو
روکتے رہے جس کی وجہ سے آپ کو آنے میں تاخیر ہو گئی۔ یہ دنیا والے اپنی محبت کے بارے میں اس طرح کی باتیں کہتے ہیں۔ ہماری محبت کس سے ہے؟ اللہ سے ہے۔ ہمارا دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوا۔ اللہ نے جو ہم کو دیا، اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ہم، ایمان کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ وہ ہمارا محبوب ہے، ہمارے لیے جو بہتر تھا وہی ہم کو اس نے دیا ہے۔ کبھی بھی گلہ شکوہ نہیں آتا اس میں۔ واقعی معنی میں اگر دل میں محبت ہوتی ہے تو گلہ شکوہ نہیں آتا، ورنہ لوگ شکایتیں کرنے لگتے ہیں، صبر نہیں کر پاتے، شکایتیں کرنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے بھی شکایتیں کرنے لگتے ہیں، یہ ہوا ایسے ویسے۔ بہت سارے لوگ، میں وہ تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، اردو کے جو ہے بعض وہ بھی لوگ ہیں جو بڑے مشہور اردو کے شاعر ہیں، وہ بھی ایسی شکایتیں جو ہے اللہ تعالیٰ سے کرتے رہتے ہیں اپنے اس میں جو ہے۔ عام لوگ جو دنیا میں رہتے ہیں ان کی بھی آپ شکایتیں سنتے ہوں گے اس طرح کے جو ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں جب خالص اللہ کی محبت انسان کے دل میں پہلے بیٹھ جائے، خالص اللہ کی محبت۔ اس کے بعد ہم نے آپ سے کہا کہ پھر درجہ آئے گا، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کرتے ہیں، لیکن یہ محبت کس کے تابع ہے؟ اللہ کی محبت کے تابع۔ اور کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ کی محبت کے آڑے نہیں آ سکتی، یعنی دونوں میں کبھی بھی ایسا وقت کبھی بھی آپ کو زندگی میں نہیں آئے گا کہ آپ کو یہ اختیار کرنا پڑے کہ یہ اللہ کی محبت ہے یا اللہ کے رسول کی، اور دونوں میں سے کس محبت کو ہم اختیار کریں، کبھی بھی یہ نہیں آئے گا۔ اسی لیے حدیثوں میں آتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت، کبھی بھی رسول کی محبت اللہ کی محبت کے آڑے نہیں آ سکتی۔ آپ کا رسول کبھی بھی آپ کو کسی ایسی چیز کا حکم دے ہی نہیں سکتا جو اللہ کی مرضی کے خلاف، کبھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اللہ کی مرضی کے خلاف کبھی بھی رسول حکم نہیں دے سکتا، کیونکہ رسول کے معنی ہی یہی ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے، اپنی طرف سے نہیں کہتا۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے ہیں، جو بھی وحی ہے اللہ کا پیغام ہے وہ ہم تک پہنچاتے ہیں۔ اس لیے رسول کی محبت کبھی بھی اللہ کی محبت کے آڑے نہیں آ سکتی، لیکن اس کے بعد ہر ایک کی محبت اللہ کی محبت کے آڑے بھی آ سکتی ہے، اور وہیں بندوں کا امتحان ہوتا ہے۔ یہ نصیحت کی باتیں ہیں جو آپ کو پیش کر رہا ہوں، ورنہ وہیں پر حقیقت میں بندے کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے یا اللہ سے محبت نہیں کرتا ہے۔ جیسے والدین کی محبت، ہماری والدین کی محبت کیوں ہے؟ ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا ہے کہ ہم اپنے والدین سے محبت کریں۔ اب اگر یہی والدین ہمیں کسی ایسی بات کا حکم دیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے تو یہیں پہ ہے والدین کی محبت کس محبت سے ٹکرا گئی؟ اللہ کی محبت سے ٹکرا گئی۔ اب ہم نے کہا کہ ہمارا دل کس کی محبت سے بھرا ہوا ہے؟ اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہے۔ والدین کی محبت تو اس کے تابع ہے، اللہ نے چونکہ کہا تھا کہ ہم اپنے والدین سے محبت کریں، اس لیے ہم محبت کر رہے تھے۔ اب اگر ہمارے والدین ایسی بات کا حکم دیتے ہیں جس سے اللہ ناراض ہو جائے گا تو ہم اپنے اصل محبوب کو ناراض نہیں کر سکتے، یہ محبت کا تقاضا۔ اس لیے یہاں کبھی بھی والدین کی بات نہیں مانی جائے گی۔ قرآن میں آپ نے یہ پڑھا ہوگا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ
فلا تطعهما وصاحبهما فی الدنیا معروفا، کہ اگر یہ والدین تمہیں میرے ساتھ شرک کرنے کے لیے کہتے ہیں، اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو آپ ان کی بات نہ مانیے۔ صاف صاف ہے، دنیا کے معاملے میں آپ بھلائی کیجیے الگ بات ہے، لیکن اب اگر وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی محبت خالص نہ رہ جائے، تو اللہ کی محبت تو ایسی دل میں بھری ہوئی ہے کہ اس محبت سے ساری محبتیں ٹکرا کر کے چلی جائیں گی، لیکن کسی کو اندر آنے کی گنجائش نہیں ملے گی۔ یہ ہے اصل، اللہ کے لیے محبت کو خالص کرو۔ اب والدین کی محبت ٹکرا رہی ہے اللہ کی محبت سے، والدین کی محبت ایک طرف جائے گی۔ اللہ کی محبت چونکہ پہلے سے بیٹھی ہوئی ہے، تو اب ان کو اندر آنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ یہی انسان سے غلطی ہوتی ہے اگر اس کا خیال نہیں کرتا ہے کہ پہلے اللہ کی محبت سے دل کو بھر لو، اللہ کی توحید سے بھر لو، پھر یہ چیزیں آتی ہیں۔ جو اولاد کی محبت، بیوی کی محبت بھی ایسی ہی ہے۔ اگر بیوی کی محبت کس کے آڑے آ جائے؟ ہاں، اللہ کی محبت کے آڑے آ جائے۔ بیوی ایسی چیز کی خواہش کر رہی ہے جو اسلام میں جائز نہیں ہے، تو اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ چاہے ہمیں اس بیوی سے کتنی ہی محبت کیوں نہ ہو، لیکن ہم اللہ کی محبت کو نہیں چھوڑ سکتے، اپنی اس بیوی کی محبت کو قربان کر سکتے ہیں، اس غلط چیز کی طرف نہیں جائیں گے، اولاد کی خوشی کے لیے کوئی غلط کام نہیں کریں گے، کوئی غلط کام نہیں کریں گے جس سے اللہ ناراض ہو جائے، کیونکہ ہماری اولاد کی محبت بھی کس کے تابع ہے؟ اللہ کی محبت کے تابع ہے۔ پہلے اللہ کی محبت، بعد میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ یہ ہے خالص کرنا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے پہلے خالص کرو، اللہ کے لیے خالص کرو گے تو نہ شرک کے لیے جگہ باقی رہے گی، نہ نافرمانی کے لیے جگہ باقی رہے گی، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے دوری کی کوئی جگہ باقی رہے گی۔ آدمی خالص کس کا بندہ بن کے رہے گا؟ اللہ کا بندہ بن کے رہے گا۔ یہ دین ہے اصل، یہ اسلام ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں اس حدیث میں ہمارا پورا دین آ جاتا ہے۔ شروع میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو حدیثیں ہم پڑھیں گے جامع العلوم والحکم میں، یہ سب وہ حدیثیں ہیں جو بڑی جامع کہلاتی ہیں، اس سے پورا دین آتا ہے ہمارا، پورا دین ہمارا اس کے اندر آ جاتا ہے۔ ہماری پوری زندگی صرف کس کے لیے ہے؟ خالص اللہ کے لیے۔ یہ اللہ کے ساتھ اللہ کے لیے خیر خواہی کرنے کا یہ معاملہ ہے، اور اس کی نصیحت کی گئی۔ پہلے نمبر پر اسی کو رکھا گیا، اللہ کے لیے خیر خواہی۔ میں نے ذرا بڑے مختصر انداز میں محبت سے وہ بات آپ کو سمجھا دی ہے۔ میں نے آپ سے کہا اس میں وہ ساری چیزیں آئیں گی جو آپ توحید کے باب میں پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ساری صفات کے بارے میں، ہر صفت کو کس کے لیے خالص کرنا ہے؟ اللہ کے لیے۔ اگر بندوں میں وہ صفت پائی بھی جاتی ہے تو اللہ کی صفت کے ساتھ وہ مشابہت نہیں رکھتی، اس کی صفت اسی کی ذات کے لحاظ سے یہ خاص ہے اسی کے لیے، اور اسی کے لیے خالص کرنا یہی ہم سب سے تقاضا بھی ہے، ہمارے ایمان کا یہ تقاضا ہے، اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ یہ پہلا ہمارا جز تھا، کس کے لیے خیر خواہی ہے؟ اللہ کے لیے۔ ابھی آگے اور بھی آئے گا وہ جو ہے اللہ کی کتاب کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، لیکن میں نے چاہا کہ پہلے یہ چیز ذہن میں بیٹھ جائے۔ میں ہمیشہ یہ جب بھی کہیں اپنے نوجوان بھائیوں کو، اب مسلمان بھائیوں کو جب نصیحت کرتا ہوں تو اس پر بہت زور دیتا ہوں کہ پہلے ہم کو اپنی توحید کو مضبوط کرنا چاہیے، اور اس میں اہم چیز یہی ہے کہ اللہ کی محبت سے صحیح معنی میں ہمارا دل بھر جائے۔ اللہ کی محبت سے دل کو بھر دو، اس طریقے سے بھر دو کہ دوسرے کی محبت کی جگہ باقی نہ رہے اس کے اندر، اتنا اس کو بھر دو جو ہے۔ جتنے بھی ولا برا کے مسائل ہیں سب اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ اگر ہم کسی سے دنیا میں بغض رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، تو صرف اس وجہ سے کہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔
ہماری ساری محبت، ساری جو ہے دشمنی، سارا بغض کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ کی محبت کے ہی سب تابع ہے۔ حدیث میں یہ آتا ہے کہ صحابہ سے محبت، بعض روایتوں میں وہ جو ہے نہیں، بلکہ بعض احادیث میں، روایتوں نہیں احادیث میں انصار کی محبت کہا گیا۔ انصار کی محبت یہ ایمان ہے، اور انصار سے دشمنی یہ نفاق ہے، کفر ہے، یہ نفاق ہے۔ انصار سے محبت یہ ایمان کیوں ہے؟ بولیے، کیوں ایمان کا حصہ ہے ہمارے؟ انصار سے، انصار جو صحابہ کی جماعت جو مدینے میں تھی، جنہوں نے دین کی بڑی مدد کی تھی، وہ ان سے محبت کرنا یہ کیوں جو ہے ایمان کا حصہ ہے؟ ہاں، انہوں نے اللہ کے دین کی مدد کی تھی۔ کس کی؟ جس جو دین اللہ کو پسند ہے، اور اسی دین کو اللہ نے ہمارے لیے منتخب فرمایا، اور اسی لحاظ سے اگر کوئی انصار سے محبت کرتا ہے تو ایمان کا حصہ ہوتا ہے۔ اسی لحاظ سے ہم کو انصار سے محبت کرنی ہوتی ہے، اس لحاظ سے نہیں جیسے ہم حسن حسین سے محبت رکھتے ہیں، علی رضی اللہ عنہ، سارے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، تو ہم دین کے لحاظ سے کرتے ہیں، کسی کو پیدائش کے لحاظ سے نہیں۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہونے کے لحاظ سے محبت کرنا ہوتا تو ابو طالب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، لیکن ہماری محبت ان کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ ابو جہل، ابو لہب وغیرہ سب آپ کے رشتے میں آتے ہیں، لیکن ان سے نہیں ہے محبت۔ یہ اصل دین کا حصہ ہے ہمارے، اس لحاظ سے کہ جو اللہ کو محبوب ہے وہ ہم کو بھی محبوب ہے، جو اللہ کو محبوب نہیں ہے وہ ہم کو بھی محبوب نہیں۔ یہ اللہ کی محبت ہی کا حصہ ہے، یہ کہ جو اللہ کو محبوب ہے وہ ہمارے بھی محبوب ہیں، جو اللہ کے محبوب نہیں ہے وہ ہمارے بھی محبوب نہیں ہے۔ جو اولیاء ہیں اللہ کے، ان سے ہماری محبت کیوں ہے؟ کہ وہ اللہ کے محبوب۔ لیکن یہ محبت کس کے تابع ہے؟ اللہ کی محبت کی۔ اسی لیے کسی بھی ولی کا درجہ کبھی بھی اللہ کے رسول کے درجے کے برابر بھی نہیں آتا، چاہے جائے کہ ہم کس کے برابر کریں؟ اللہ کے برابر کریں۔ کبھی بھی یہ نہیں ہوگا انسان کے اندر اگر صحیح معنی میں اللہ کی محبت اس کے دل میں آ جائے۔ تو جو لوگ بھی محبت کے بارے میں غلط دعوے کرتے رہتے ہیں، ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں، محبت کے بارے میں دعوے ان کے رہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو یا اولیاء کرام کی محبت ہو، یاد رکھو ہم سب بھی محبت کرتے ہیں ان سے، لیکن فرق ہماری محبت میں ان کی محبت میں یہ ہے کہ ہم جب یہ محبت کرتے ہیں تو اللہ کی محبت کے یہ تابع، ہم پہلے دلوں میں اللہ کی محبت کو بیٹھاتے ہیں، بعد میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور وہ پہلے یہ کرتے ہیں اور اللہ کی محبت ان کے یہاں ثانوی چیز بن جاتی ہے۔ یہ فرق ہو جاتا ہے جو، تو پہلے نمبر پر اللہ کے لیے چیز خالص ہونا ہے۔ یہ چند باتیں تھیں، آگے جو چیزیں ہیں انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ کے سامنے آئیں گی۔ آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔